نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں، ہر روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ساڑھے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دا درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمتہ اللہ علیہ جڑے حضرت منصور حلاج دے پیر سے انہاں دے بارے کچھ ذکر کراں گے، نفحات الانس وچوں بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ قرآن کریم دی جڑی کریمہ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ خبردار ہوشیار یاد رکھو کہ دے وچ کوئی شک نہیں کہ میرے دوستاں نہ خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دے بارے اس آیت پاک دسیا کہ میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہاں دنیا وچ کوئی خوف ہے، کسی طرح دا نہ آخرت کو غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو گئے قلب ہمیشہ لئی، اور ادھا الگ ہو گئے کہ کوشش بھی کروں تے ماں سوال اللہ دینا لوگوں خیال نہیں ہوگا، اور جنہیں بھی شیطانی افلاطونی پروگرام سب تو نکل گئے، قلباً ذات مولا جی ڈب گئے ہمیشہ لئی، اور اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نو ماں سوا اللہ دیاں تو پاک کر کے انہاں دی رغبت تعلق محبت طلب تو کلی نکل کے میرے دوست سچے اللہ والے دے اللہ دے دوست صحیح القیدہ زندہ دل متقی بت شکن سرفروش اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کیتا، یہ روح دے مطابق کیتے عمل کیتا، اور انہاں کو اللہ والیاں کو نوری توحیدی انعکاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، اور اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل وچ نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروایا، اور پھر انہوں ایکسیپٹ کر لیا، انسٹال کر لیا اپنے اندر، اور نور انسان دے ذات باطن دی ہر لہر چ رچ بس گیا، جنہیں اندروں ہر ظلماتی لہر نو جلاتا، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے، دے وچوں نکلنے والے ویوز اپنی متعلقہ فریکوینسی والیاں لہراں نال رابطے دی کوشش ہے، یہ لہراں کردیاں رہندیاں نے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، کیونکہ ولایت دا بوا کھل نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن اللہ سنن دا آخری پیغام آخری زندہ کتاب ہے، جیتے عمل کر کے ہی انسان دنیا آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں حاصل کر سکتا، ہر شعبے دی مکمل رہنمائی یہ موجود ہے،
اس تو علاوہ باقی سارے پروگرام شیطانی ہیں، لیکن قرآن پاک کے عمل اویں کرنا جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، اور جہدے تے اہل سنت و جماعت دا اجماع آ، اور کدے بھی جماعت تو الگ نہ ہو، جماعت دے نال رہو، گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو دور رہو۔ اور نفس دے خلاف جہاد اکبر کرتے رہو۔ تو جدو انسان نفس کو مزکی کرتا ہے، پاک کرتا ہے، مطمئنہ بنا فنا کرتا ہے، پھر فنا قلب کی نعمت ملتی ہے، اور قلب ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق نہیں طلبتا، فنا پھر ذکر دا، سلطان لذکار دا، حق الیقین دا، اور فنا فی اللہ دا کمال حاصل ہوتا ہے کہ قلباً ما سوا اللہ چ نکلن دی فنا حاصل کرتا، اور قلباً ذات مولا چ ڈبن اور دید مولا دی نعمت دی بقا حاصل کرتا ہے، کیونکہ فنا فی اللہ تو بعد ہی بقا باللہ دی نعمت ملتی ہے۔ اور سچا صوفی نفع بخش بے ضرر صوفی بنتا ہے، اور مجاہد صوفی بنتا ہے، اپنے ہر معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کرتا، اپنے آنے دوجیاں نو ہر لمحہ مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندا ہے، اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کرتا ہے، اور اکبر اور اصغر جہاد جڑا جاری رکھتا ہے۔ جنہیں بھی انسانیت کچھ استحصالی استعماری پروگرام انہوں کے خلاف، انہیں سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا، اور انہوں نے ختم کر دی دن رات کوشش کرتا، اور پیغام قرآن و سنت دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤن واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اور اسے حاضر دے اندر غزوہ ہند واسطے ہر ویلے تیاری کرتا رہتا۔ اور یہ وہ سچے صوفی ہے جنہوں کے بارے اللہ سونے فرمایا کہ میرے دوست ہیں جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے، کیونکہ اپنی مرضی جو کلی نکل چکے ہیں، سر تو پہنا تک مرضی مولا بن گئے، ردہ الہی بن گئے، پھر الہی بن گئے، تقدیر مولا بن گئے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزار دینا، اور خلقی حص و حرکت اپنے ہر ارادے اختیار مراد مرضی جو کل ہی نکل جاندے نے، الخلقی اسباب و ارباب تو الگ ہو جاندے، انہاں دے بھروسہ شرک ہے، اپنی تمام تر امیداں آرزوئاں تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی پاک ذات نو بناؤندے نے، اور یہی اللہ والے نے جنہاں بارے رب سونے فرمایا کہ لا خوف، اور انہاں اللہ والے جو حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمتہ اللہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، حضرت منصور حلاج رحمتہ اللہ دے پیر سی ہے، حضرت خزاد رحمتہ اللہ علیہ، حضرت ابو عبداللہ نباجی رحمتہ اللہ علیہ کے بزرگوں کو اخذ فیض کیتا ہے نا، کیا اکثر فرماؤندے ہوندے سے کہ جنہ بھی میں ابو عبداللہ نباجی دی صحبت اور زیارت و فائدہ حاصل کیتا، انہاں کسی ہور بزرگ دی زیارت و صحبت تو مینوں نفع نہیں ملیا۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جوان مردی جڑی ہے یہ پائیاں دی لگزشاں اور خطاواں تو چشم پوشی کرن نو کہندے نے، تے آپ فرماؤندے نے کہ دوستاں دے وجد دی کیفیت لفظاں چ بیان نہیں ہوندی، کیونکہ وہ مومناں دے کول اللہ سونے دا راز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کیتا، دوام قلبی ذکر و حضور چ گزاریا، خدمت خلق چ گزاریا، اور لوکاں نو اللہ دعوت دیتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دا بے ہی کم ہے، اور سچے اللہ والوں دا بے ہی کم ہے، وہ ہمیشہ اللہ دی دعوت دندے ہیں، قرآن و سنت دی دعوت دندے ہیں۔ تے آپ نے بھی ساری زندگی اسے راہ چ گزاری، ہر لمحہ زندگی دا اللہ سونے دے قرب صحبت اور حضور چ گزاریا، حتیٰ کہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ آپ دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو بھی چاہیے ماسوا اللہ تو قلب نکل کے قلب ذات مولا جی ڈبے رہیے، قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری بات نہیں سفر کریے، اپنے اندر نو نورانی کریے، تاکہ روح باطن جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کرے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے، انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، اپنی حقیقت تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا جڑے اس دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے، اور جڑے اللہ سونے دا دیدار دی تمنا رکھدے انہاں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے سانوں بھی چاہیے ماسوا اللہ تو الگ ہو جائے کل، جب تک غافلہ دور نہیں ہوندے الگ نہیں ہوندے، کٹ کھان کٹ سون کٹ بولن کٹ ملن دی عادت نہیں بناندے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کردے، دوام قلبی ذکر و حضور نہیں کردے، کدے بھی ہے جی مولا دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ صاحب اقبال فرماندے نے کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمتہ اللہ فرماندے چل بلے اتنے چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے سانو کوئی نہ جانے، اور نہ اسی نہ غافلاں نوں جانیے، سانو ساڈا اللہ کافی ہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت محبت اور حضور چ گزاردے نے سچے اللہ والے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تے ناواقفاں ساڈے نال موجود نے گندار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔